28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، اور مدینہ چھوڑا تھا خوشی سے نہیں چھوڑا تھا۔ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے السلام علی النازحین عن الاوطان، میرا سلام اس خاندان عطرت و طہارت پر جن سے زبردستی وطن چھڑوایا گیا۔ وطن تو ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے، سلام ان ہستیوں پر جن سے زبردستی وطن چھڑوایا گیا۔ اس لیے کہ جو اپنی رضا سے وطن چھوڑتا ہے نا، وہ مدینے سے روتا ہوا تو نہیں نکلتا۔ مقتل کہتی، تاریخ کہتی روتا ہوا خاندان رسول نکلا۔ ایک روایت ہے عروہ غفاری ایک رسول اللہ کے صحابی تھے، عروہ بہرے تھے، سنائی کچھ نہیں دیتا تھا، اور جملہ لکھا ہے کہ کانا لا یسمع صوت الرعد، بجلی کی کڑک، بادل کی گرج وہ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ روایت موجود ہے جب یہ 27 کا دن گزر گیا نا اور 28 کی رات آدھی رات کو بستر سے اٹھ بیٹھا عروہ غفاری، بیوی سے پوچھتا ہے مجھے مستورات کے رونے کی آوازیں پتہ کرو کون ہے۔ بیوی نے بتایا یہ علی کی بیٹیاں رو رہی، یہ فاطمہ زہرا کی بہو بیٹیاں رو رہی ہیں، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں حسین۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تیاری شروع ہوئی۔ ام المومنین جناب ام سلمہ امام حسین کے قریب آ کے فرمایا حسین بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمارے دل دکھی کر کے جا رہے ہو۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں سفر سے نہیں روکتی، لیکن جس طرف تمہارا جی چاہے چلے جانا، عراق کا سفر اختیار نہ کرنا۔ کیوں نانی اماں؟ حسین بیٹا میں نے تیرے نانا سے سنا عراق پر ایک سرزمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں، اور میں نے تیرے نانا سے سنا کہ اس سرزمین کربلا پر میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ملا کر روحنا ذبح کیا جائے گا۔ بیٹا کربلا کا سفر اختیار نہ کر۔ عرض کی نانی اماں آپ کو میرے نانا نے اطلاع دی تو کیا مجھے اطلاع نہیں دی؟ نانی اماں میں جانتا ہوں، نانی اماں میں کربلا کی زمین جانتا ہوں، میں اپنے مقتل کو جانتا ہوں، میں اپنے مدفن کو جانتا ہوں، اور میں اپنے ساتھیوں کے ایک ایک کے دفن ہونے کی جگہ کو جانتا ہوں۔ نانی اماں میرے نانا نے آپ کو کربلا کی خبر دی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کربلا دکھا سکتا ہوں۔ یوں 2 انگلیاں بلند کی، سرزمین کربلا سمٹ کے سامنے آئے، بس لوگ نے تعارف کروانا شروع کیا جانے وہ دیکھ لی یہ فرات کا کنارہ، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا قاسم کا مال ہوگا، یہ وہ مقام ہے جہاں اکبر کے کلیجے میں مرچی لگے گی، وہ مقام ہے جہاں اصغر کے گلے میں تیر پیوست ہوگا، اور نانی وہ گودال میں وہ مقام ہے جہاں میں ذوالجلال سے اتروں گا۔ ایک ایک شہید کی مقتل کربلا کا تعارف کروایا۔ اجاز امامت سے خاک کربلا اٹھا کے نانی کے حوالے کی۔ نانی اماں جہاں میرے نانا کی دی ہوئی خاک رکھی ہے، اس خاک کو اس خاک میں شامل کر لیجئے، اور جب تک یہ خاک رہے سمجھنا آپ کا حسین زندہ ہے، اور جس دن خاک خون تازہ میں بدل جائے سمجھنا حسین مارے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، وداع کے لیے مظلوم کربلا نانا کی قبر پہ آئے۔ نانا آپ کی امت مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتی، نانا میں آپ کی قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں،
نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ فرمایا، اللہم ان ھذا قبر نبیک، میرا اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وانا ابن بنت نبیک، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین، اللہم اغفر لی ما هو لک رضا ولرسولک رضا، میرا اللہ میرے لیے اس عمل کو اختیار فرما جس میں تیری بھی رضا ہو، تیرے رسول کی بھی رضا ہو۔ میرا اللہ تو جانتا ہے حسین معروف سے محبت کرتا ہے، منکر سے نفرت کرتا ہے۔ بعض نے لکھا کہ دعا کرتے کرتے نا نانا کی قبر پہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، آنکھ جو لگی سرکار کی زیارت ہوئی، اور ایک جملہ رسول اللہ نے فرمایا، بیٹا بیٹا حسین، اللہ نے جنت میں جو تیرے لیے درجات رکھے وہ تمہیں شہادت کے بغیر ملنے والے نہیں۔ نانا کی اس قبر کا سلام کر کے جنت البقیع کا رخ کیا، بھائی حسن کی قبر پہ، بھیا میرا سلام آخر، بھیا میں آپ کی قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھائی کا سلام کرنے کے بعد ماں زہرا کی قبر کا رخ کیا۔ باب مقاتل نے لکھا کہ جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے اور بھائی کی قبر پہ جا رہے تھے نا تو بڑے آرام سے چل رہے تھے، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، وہ عظمت کا پہاڑ جا رہا ہو تھم تھم کے قدم رکھتے ہوئے۔ لیکن جب رک گیا نا ماں زہرا کی قبر کا، آزاد نے اس پر دوڑ کے ماں کی قبر پہ آئے، جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، خود کو ماں کی قبر پہ گرا دیا۔ اماں میرا سلام آخر، اماں اب حسین چراغ جلانے نہ آئے گا، اماں میں اب مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور سلام کیا، السلام علیکم یا اللہ۔ اماں آخری سلام قبول ہو۔ قبر زہرا سے 3 جواب آئے، ایک جواب علیک السلام یا غریب الام، میرا پردیسی بیٹا میرا بھی سلام۔ دوسرا جواب ہے علیک السلام یا تشان الام، ماں کا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام۔ اور تیسرا جواب سنو گے، وہ درد بھرا جواب تھا، علیک السلام یا سہکان الام، گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہو جانے والوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔